بسم اللہ الرحمن الرحیم کورس ممبرز، یہ ہمارا صوفیزم کورس کا لیسن نمبر 18 ہے۔ اس سے پہلے ہم الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کے اوپر کافی گفتگو کر چکے ہیں، اس کی تھیوری بھی سمجھ چکے ہیں، اس کی پریکٹس بھی کر چکے ہیں۔ اب ہم اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے۔ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ بہت اہم ہے، چاہے آپ نے مائنڈ سائنسز سیکھنی ہو، چاہے آپ نے اسپرچویلٹی صوفیزم سیکھنا ہو، دونوں الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کے بغیر ناممکن ہے۔ یعنی ہم نے اگر اپنی دنیا میں کچھ حاصل کرنا ہو، کوئی اسپیشل اپنی مائنڈ پاور سے میٹیریل ورلڈ میں سے کچھ چیز حاصل کرنی ہو، اپنی زندگی بہتر بنانی ہو اپنی مائنڈ پاور یوز کر کے، تو بھی الفا اسٹیٹ امپورٹنٹ ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے رب سے، اپنے اللہ سے ایک خاص روحانی لنک بنانا ہو، اس کے لیے بھی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ بہت اہم ہے۔ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کے بغیر یہ دونوں باتیں ممکن نہیں ہیں۔ اگر ہم الفا اسٹیٹ آف مائنڈ اچیو کر کے ساتھ انٹینڈ کر کے کسی چیز کو مراقبہ کریں، امیجن اور فیل کریں، تو یہ میڈیٹیشن بن جاتی ہے۔ اسی سے ہم اسپرچل ورلڈ میں انٹر ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ انٹینڈ کریں کہ ہم نے اپنے سب کانشیس مائنڈ سے لنک بنانا ہے، اپنے لاشعور سے لنک بنانا ہے، تو ہمارا لنک لاشعور سے بن جائے گا اور ہم سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جائیں گے۔ اب سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوتی ہے، یہ سمجھنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ سب کانشیس مائنڈ کیا ہوتا ہے۔ دو آپ نے ٹرم سنی ہوں گی، کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ۔ کانشیس مائنڈ ہوتا ہے جب ہم اپنے شعور سے، اپنی عقل سے بات کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لاجکس کے اوپر سوچ رہے ہوتے ہیں، ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارا شعوری ذہن کام کر رہا ہوتا ہے۔ لاشعوری ذہن کیا ہوتا ہے، سب کانشیس مائنڈ کیا ہوتا ہے، ہمارے باڈی کے بہت سے فنکشنز ہیں جو آٹومیٹکلی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہماری ہارٹ بیٹ کتنی ہوگی، ہماری جسم کا ٹیمپریچر کتنا ہوگا، سانس کی رفتار کیا ہوگی، اور اس طرح کے بہت سے باڈی کے فنکشنز، یہ ہمارا لاشعور سب کانشیس مائنڈ چلا رہا ہوتا ہے۔ اب شعور اور لاشعور یہ دونوں مل کے ہماری زندگی چلاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم بہت سے کام ہم شعوری طور پر کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سے کام ہم لاشعوری طور پر کر رہے ہوتے ہیں۔ لاشعور یا سب کانشیس کی کچھ کیپیبلٹیز ہیں کہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ یونیورسل ہے، ایبسولوٹ ہے۔ اس کے پاس ہر طرح کی انفارمیشن پہلے سے موجود ہے، اس کے پاس ہر مسئلے کا سولوشن پہلے سے موجود ہے، اس کے اندر بہت سی پاور ہے، اٹریکٹ کر سکتا ہے یہ ہمارے لیے کسی بھی چیز کو، یہ ماضی کو بھی جانتا ہے، یہ مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ ہر طرح کی پاور، ہر طرح کی انفارمیشن، ہر طرح کا سولوشن سب کانشیس مائنڈ کے اندر موجود ہے۔ ہم نے اس کو ایکسیس کرنا، لنک بنانا سیکھنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ہمارا سب کانشیس مائنڈ کبھی غلطی نہیں کرتا، مسٹیک نہیں کرتا۔ آپ نے اکثر یہ محسوس کیا ہوگا، ہم کبھی سفر کر رہے ہوتے ہیں یا ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم گاڑی چلا رہے ہوں، بائک چلا رہے ہوں، یا ہم پیدل چل رہے ہوں، کسی جگہ سے آ رہے ہوں، ہم اپنے خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں اور ہم ٹھیک جگہ گاڑی چلا کر، بائک چلا کر یا پیدل چل کر ٹھیک جہاں جہاں سے ٹرن کرنا ہوتا ہے وہاں سے ٹرن کر کے ٹھیک روڈز یوز کرتے ہوئے ہم اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے خیالوں میں گھوئے ہوتے ہیں، ہم ارادی طور پر وہ راستہ اختیار نہیں کر رہے ہوتے کہ جہاں ہم نے گھر پہنچنا ہے، ہم بے اختیاری کی کیفیت میں، لاشعوری کی کیفیت میں ہم ٹھیک جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ لاشعور غلطی نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی کسی دشوار راستے سے گزرنا ہو تو اگر آپ اس کو بہت کانشیس ہو کے گزریں تو آپ کو گزرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ آپ گر نہ جائیں، غلطی نہ کر لیں۔ ایسا ہی کوئی کام لاشعوری کیفیت میں، بے نیازی میں ایزی ہو کے آپ کریں تو آرام سے کر لیتے ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، ہماری نمازیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے، ہم اپنے نمازوں میں بہت سی چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں، خیالات سوچ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم پوری نماز میں ٹھیک عربی کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، ٹھیک وقت پہ رکوع سجود کرتے ہیں، جہاں جہاں جو پڑھنا ہوتا ہے ہم ٹھیک پڑھ لیتے ہیں، ہم غلطی نہیں کرتے، ہم پوری نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لاشعور وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ کبھی غلطی نہیں کرتا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارا خیالوں کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے نماز میں اور ہم واپس اپنے شعوری کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں ہمیں غلطی ہوتی ہے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، ہم نے کون سی رکعت پڑھی ہے، پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے۔ یعنی کہ جب تک ہم لاشعوری کیفیت میں رہیں گے، سب کانشیس مائنڈ میں رہیں گے، وہ غلطی نہیں کرتا۔ جب لنک ٹوٹا، آپ کانشیس مائنڈ میں آ گئے تو آپ بھول گئے کہ آپ کی نماز کیا تھی۔ شیطان آپ کو کیا کرتا ہے، سب کانشیس مائنڈ سے کانشیس مائنڈ میں لے آتا ہے، توڑ کے آپ بھول جاتے ہیں، وہاں غلطی ہو جاتی۔ تو سب کانشیس مائنڈ سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ غلطی نہیں کرتا۔ اب سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنا کہ ہم سب کانشیس سے ہمارا بڑا اچھا لنک رہے، اس کو کہتے ہیں سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ۔ یہ کیسے حاصل ہوگی، ظاہر ہے یہ الفا اسٹیٹ سے آگے کی چیز ہے، ملتی جلتی چیز ہے۔ پہلا اسٹیٹ ہے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کرنا۔ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوتا ہے، پرسکون ذہنی جسمانی کیفیت ہوتی ہے۔ تو الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ اگر ہم اپنی توجہ یا اپنی اویئرنیس اس طرف لے کر آئیں، یا یوں کہہ لیں کہ ہم انٹینڈ کریں، ارادہ کریں کہ ہم نے سب کانشیس اسٹیٹ مائنڈ میں رہنا ہے، تو اس طریقے سے ہم سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ جاتے ہیں۔ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ پلس انٹینشن
یعنی ارادہ. اسی بات کو اور ایکسپلین کروں تو سب سے پہلے ایک بے نیازی کی کیفیت ہونی چاہیے ہمارے اندر. بے نیازی کی کیفیت اختیار کرنا, سیلف لیسنس, اپنی ذات سے باہر نکلنا, اپنی ذات کے علاوہ کچھ سوچنا, ذات کو اپنی پیچھے چھوڑنا اور اپنی ذات سے آگے جانا, یہ ایک خاصیت ہے, ایک کیفیت ہے. اس کے بعد پرسکون ذہن حاصل کرنا, اور اس کے بعد انہی چیزوں کے اوپر استقامت حاصل کرنا, یعنی کہ اس کو پرولونگ کرنا, زیادہ تر اسی اسٹیٹ کو مینٹین کرنا اپنے دن کے کئی اوقات میں. اس کو یہ کریں تو یہ سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہمیں لے جائے گا. پھر بتا دوں کیا چیزیں ہو گئی: بے نیازی, سیلف لیسنس, پرسکون ذہن یعنی الفا اسٹیٹ, اور اسی چیز کو پرولونگ کرنا یعنی کہ اس کی مشق کرنا بار بار اس ارادے سے, یہ سب چیزیں کیفیت میں رہنا, تو یہ سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ بن جائے گی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں جو انسان رہتے ہیں, جو ان چیز جو بے نیاز ہوتے ہیں, زیادہ غصہ نہیں کرتے, زیادہ وریز نہیں کرتے, چھوٹی چھوٹی یا ایون درمیانے درجے کی باتوں کے اوپر فکر نہیں کرتے, ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی, لاپرواہ لوگ, وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے ہیں, ان کو بہت اچھے آئیڈیاز آتے ہیں, کریٹیوٹی آتی ہے ان کے اندر, نئے نئے آئیڈیاز, پرابلم کے سولوشنز آتے ہیں. آپ خود نوٹ کیا, جب آپ ریلیکس اسٹیٹ ایزی ہوتے ہیں, ریلیکس ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس بڑے اچھے سولوشنز آ رہے ہوتے ہیں, بڑے اچھے آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے, نماز کے دوران ہمیں بڑے اچھے آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ بن جائے گی, وہ سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے. صوفیاء یا اولیاء جو ہیں وہ بھی سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ ہی میں رہتے ہیں, کیونکہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. وہ بے نیاز ہوتے ہیں, اس دنیا اور دنیا کی محبت کو منیمم لیول پہ رکھا ہوتا ہے, اپنی ذات سے باہر کی سوچتے ہیں, دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں, دوسروں کی ذات کی ہیلپ کرنے میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں, اسی مائنڈ سیٹ میں رہتے ہیں, الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے ہیں, اور وہ ہمیشہ اسی چیز کو فالو کرتے ہیں. تو وہ ایک طرح سے ہمیشہ سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے ہیں. تو صوفیاء جو ہر وقت سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے ہر وقت ان کو کشف حاصل ہوتا ہے. کشف ہوتا ہے کہ کسی چھپی ہوئی بات کو جان لینا. تو جو لوگ اپنے کسی امداد کے لیے, اپنے کسی مسئلے کے حل کے لیے صوفیاء اولیاء کے پاس آتے ہیں, وہ ہمیشہ چونکہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ سب کانشیس مائنڈ میں رہتے ہیں, ان کو کشف حاصل ہوتا ہے, وہ جان لیتے ہیں کہ اس شخص کے اس ظاہری مسئلے کے پیچھے چھپی ہوئی وجہ کیا ہے. اس طریقے سے ان کو وہ گائیڈ کر دیتے ہیں, کوئی ایسا آؤٹ آف دا سولوشن جب بتا دیتے ہیں, ان کو ان کے مسائل کی ایسی وجہ بتا دیتے ہیں جو خود بھی نہیں جانتے ہوتے. اور وہ تمام باتیں جو ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, جو ہم کمزوریاں کر رہے ہوتے ہیں, ذہن کی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی صوفیاء اولیاء جان لیتے ہیں اور ہمیں اس بارے میں گائیڈ کر دیتے ہیں. یہ کشف کیسے حاصل ہوتا ہے؟ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ اور اس کے بعد سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنے سے. ساتھ ایک آپ کو ایک لنک بھی کرتا ہوں, حوالہ دیتا ہوں کہ کشف کی کیا ایگزامپلس ہوتی ہیں. غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کشف کا ایک واقعہ ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے درس دے رہے تھے, خطاب کر رہے تھے, کہ اچانک آپ خطاب کرتے کرتے اپنے ممبر سے اترے اور پہلی صف میں تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, اس کے سامنے جا کے آپ ہاتھ باندھ کر خاموشی سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. لوگ حیران ہوئے کہ ہمارے خطیب صاحب حضرت صاحب کو کیا ہوا کہ ایک دم خطاب چھوڑ کے کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر ادب سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. تو وہ جس شخص کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے نا, اس کو بیٹھے بیٹھے غنودگی آئی اور وہ نیند میں چلا گیا. اور جب وہ نیند سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت صاحب میرے سامنے کھڑے ہیں. تو وہ اس نے پھر عرض کی کہ حضور مجھے غنودگی آ گئی تھی, میں نیند میں چلا گیا تھا, اور مجھے اس نیند کی کیفیت میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عطا ہوئی ہے. سبحان اللہ. اور حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے کشف سے جان لیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اپنی زیارت عطا کر رہے ہیں, اس کے خواب میں تشریف لائے ہیں, اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے لیے اپنی جگہ سے اٹھے, اپنا خطاب ڈسکنٹینیو کیا, خاموشی کی, اور اس کے سامنے ادب سے جا کے کھڑے ہو گئے. وہ ادب اور ان کا کشف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. یہ کشف کی مثال ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا کشف عطا فرمائے. یہ کشف کیسے حاصل ہوتا ہے؟ سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ سے. اسی بات کو اور آگے لے کے چلیں تو سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ ہمیں اللہ تک بھی پہنچاتی ہے. ہمارا اللہ سے تعلق بن سکتا ہے, اللہ کا دیدار حاصل کیا جا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے. لاسٹ لیکچر میں, لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا ایک بزرگ کا, کہ جب وہ تکلیف سے ہائے بھی کرتے تھے تو ان کا رب ان کو جواب دیتا تھا, اور وہ محسوس کرتے تھے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, میری تکلیف سن رہا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے. وہ بھی سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کی وجہ سے ہی یہ سب حاصل ہوتا ہے. اب جو اللہ تعالیٰ کی آیت, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ انسان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہے. یہ جو قریب ہے اس کا مطلب ڈسٹینس نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ذہن سے یا اپنی سوچ سے اپنی شاہ رگ کا ڈسٹینس ناپنا ہے کہ اتنا کم ڈسٹینس ہے. اٹ از ناٹ ڈسٹینس, یہ زیرو ڈسٹینس کی بات ہو رہی ہے. شاہ رگ سے قریب اللہ تعالیٰ کیسے ہے کہ آپ نے صرف اپنی کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ سے سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں سوئچ کرنا ہے اور آپ اپنے رب تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ صرف ایک لمحے یا ایک مائکرو سیکنڈ ایک ارادے کی بات ہے کہ آپ کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس مائنڈ میں سوئچ کریں گے تو
اپنے رب تک پہنچ جائیں گے. ڈیفینیٹلی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ریاضت اور محنت اور وقت لگے گا, لیکن جب آپ اس چیز تک پہنچ جائیں گے تو پھر یہ صرف ایک لمحے ایک اپنا موڈ سوئچ کرنے کی بات ہے, کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں. اور یہی چیز جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھو. وہ کیسے دیکھیں گے؟ کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ سے سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں جائیں گے تو اپنے رب تک آپ کی رسائی ہو جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے, کیا فرماتے ہیں, میں اس وقت تک نماز نہیں پڑھتا جب تک میں اللہ کو دیکھ نہ لوں. تو یہ سب جو ہے یہ سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنے سے اور اس کو پریکٹس کرنے سے حاصل ہوتا ہے. اس لیسن میں ہم نے ایک تو سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کی خوبیاں سمجھی, اس کے فائدے سمجھے, اور ہم نے یہ جانا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے. یہ ڈسٹینس نہیں ہے, یہ صرف ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. آپ نے ایک سوئچ کرنا ہے ایک لمحے میں اور آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں. اور ہم اس چیز کو پریکٹس کریں گے اب, اور اس چیز کو اپنا آہستہ آہستہ اس طرف ہم جائیں گے. آگے چل کے ہم مزید ایڈوانس ایکسرسائزز بھی کریں گے. آج ہم یہ کریں گے, اس لیسن کو سمجھنے کے بعد آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس طرف لے کر آنا ہے کہ آپ نے سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنا سیکھنا ہے. ہم کیسے سیکھیں گے؟ سب سے پہلی بات, جب ہم اپنا دل صاف کریں گے, جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں, کینہ, غصہ, یہ چیزوں کو ہمیں نکالنا پڑے گا اپنے دل سے. اوور تھنکنگ ہمیں چھوڑنی پڑے گی, ذہن کو پرسکون رکھنا پڑے گا. سیلف لیسنس جس کی ہم نے بات کی, اپنی ذات سے باہر نکل کے, آپ کی ذات سے باہر نکلیں. دنیا کائنات بہت بڑی ہے, اپنی ذات سے باہر نکل کے بھی سوچیں. اعلیٰ ظرفی اختیار کریں, بے نیازی اختیار کریں. دنیا میں آپ کے اس وقت آس پاس کیا ہو رہا ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کو اریٹیٹ کرتی ہیں, وہ کیوں اریٹیٹ کرتی ہیں؟ آپ ان سے بے نیاز ہو جائیں. آپ اپنے آپ کو بڑا کریں, اعلیٰ ظرف کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ, ہر چیز آپ کی مرضی کی نہیں ہوئی تو غصہ, ان چیزوں سے اپنے آپ کو اوپر لے کے جائیں اور الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کی پریکٹس کریں اور اس کو پرولونگ کریں. یہ چیز آپ نے اپنے ذات کے اندر لے کر آنی ہے. آپ کو اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں, مسئلے, تکلیف نہیں دینے چاہیے, اور دن میں مختلف ٹائم میں یا ایون ہر وقت میں آپ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنے کی پریکٹس کریں, کوشش کریں. آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی بہتر ہو رہی ہے, آپ کی ذہنی کیفیت بہتر ہو رہی ہے, اور آپ ایک بہت اپنے آپ کو ہائر اسٹیٹ میں محسوس کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ہائر سیلف محسوس کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ آپ کا ٹاسک ہے, یہ اب آپ نے روزانہ یہ چیز اپنی لائف میں اپلائی کرنی ہے. آگے چل کے ہم اسی کے اوپر بیس مزید ایکسرسائزز کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.